السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے گا۔ ناظرین، ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ سے۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی آماجگاہ تھا، ہر طرف گناہوں کا دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک و فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی، اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سرعام گناہوں کی دعوت دینے لگیں اور بعض نوجوان گناہوں کے بھنور کی طرف کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور، یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جو تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی، دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا، آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور رؤسا، یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب ہی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں رہیں کہ ڈوبی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کی معتقد ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ اس بزرگ جو اس قافلے کے امیر تھے کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر، سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری علیہ رحمت اللہ علیہ تھے اور دوسرے درویش آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھڑکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سطور ذیل میں نیکی کی دعوت کے عظیم دائی مبلغ اسلام حضرت لال شہباز قلندر سید عثمان مروندی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالت زندگی بھی پیش خدمت ہیں۔ ولادت اور سلسلہ نسب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 میں آذربائیجان قصبہ مروند میں ہوئی۔ اللہ کے خاص بندے عبدہ، اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد عثمان جبکہ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی ماد تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمش الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قلندر کہنے کی وجہ: آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں سلسلہ قلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے شہرت پائی۔ قلندر کون ہوتا ہے، اس پہ بھی غور کرتے ہیں۔ قلندر خلاف شرع حرکتیں کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ فی زمانہ بے نمازی، داڑھی چٹ، خلاف شرع مونچھیں، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال، ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہننے والے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری تو قلندری لائن ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں قلندر شریعت کے پابند کو ہی کہا جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔